السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، آج الحمدللہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 123 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کا ایک ایک لفظ ہمارے عمل میں اتر جائے، آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین اللہم آمین۔ سامعین، اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق مدد دی تم کو اللہ نے، بِبَدْرٍ، بدر میں، وَأَنْتُمْ، اور تھے تم، أَذِلَّةٌ، کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ تو سامعین، اس سے پہلے ہم نے جنگ احد کے بارے میں جانا، اور اس میں ہم نے جانا کہ دو گروہ جو تھے ان کے دل میں بزدلی پیدا ہو رہی تھی، تو اللہ رب العزت ان کو تسلی دے رہے ہیں یہاں پر، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اطاعت کرتے ہوئے بدر کے میدان میں اترے تھے۔ اس وقت تمہاری نہ تو پاس اتنا بڑا لشکر تھا، نہ پورا جنگی ساز و سامان تھا، پھر بھی اللہ رب العزت نے اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی تمہیں شاندار فتح دی تھی، جبکہ تمہارے مقابلے میں جو کفار تھے اس وقت ان کی تعداد 1000 تھی، اور ان میں گھوڑ سوار اور اونٹوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، بڑے بڑے رئیس اس میں شامل تھے، لیکن اللہ رب العزت نے پھر بھی مسلمانوں کو شاندار فتح دی، اور یہ فتح مبین کہلاتی ہے۔ یہ اسلام کی پہلی فتح تھی۔ جس دن غزوہ بدر ہوئی اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 صحابہ کرام تھے، اور 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، جو بہت ہی ناکافی تھے اس وقت، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو شاندار فتح دی، اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر کرو۔ تو سامعین، ہم نے کیا جانا کہ بدر کی طاقت کا راز جو تھا وہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور زبان پر اللہ کا شکر تھا۔ تو شکر کا جذبہ اس وقت انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی کامیابی کو اللہ کا انعام سمجھتا ہے۔ اگر کوئی بھی انسان کسی بھی میدان میں کامیاب ہوتا ہے اور وہ اپنی کامیابی کو اپنی ذاتی محنت سمجھتا ہے، تو پھر عبادت کی اصل روح نظر نہیں آتی، اس انسان کے اندر عاجزی کا حسن پیدا نہیں ہوتا۔ عبادت کی روح اس وقت ہمیں نظر آتی ہے، اس وقت ہمارے اندر عاجزی کا حسن پیدا ہو سکتا ہے جب ہم اپنی چھوٹی یا بڑی ہر کامیابی کو اللہ رب العزت کا انعام سمجھیں۔ تو سامعین، تقویٰ جو ہے اندر کی کیفیت ہے اور شکر باہر کی کیفیت ہے۔ جتنا اندر تقویٰ ہوگا، انسان اللہ کی ذات سے ڈر کر بات کرے گا، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے احسانوں کو یاد کر کے، اور چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز جو اس کو اللہ رب العزت نے دی ہے، جو کامیابی دی ہے، جو بھی انعامات دیے ہیں، وہ اس کو یاد کر کے ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتا رہے گا۔ آگے کی آیت میں اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، جب تم مومنوں سے یہ کہہ کر ان کا دل بڑھا رہے تھے، یعنی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ جب تم مومنوں کو یہ کہہ کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، ان کا دل بڑھا رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا یہ کافی نہیں؟ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ تمہارا رب مدد کرے تم کو، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، 3000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دیں۔ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُم، بلا، بلکہ ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور آئے تم پر
کون آئے گا؟ دشمن. اگر دشمن آئے تم پر، من فورہم پورے جوش کے ساتھ بھی اگر دشمن تم پر حملہ کرے گا، اور تمہیں صرف جو دو کام کرنے ہیں، صبر کرنا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے، تو پھر اللہ رب العزت خود تمہاری مدد کرے گا. ھذا یمددکم ربکم، تو تمہارا پروردگار مدد کرے گا تمہاری، بخمسات آلاف من الملائکات، 5000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہاری مدد کے لیے آئیں گے. بخمسات آلاف من الملائکات مسومین، 5000 فرشتے ایسے اللہ رب العزت میدان جنگ میں اتارے گا جن پر مخصوص قسم کے نشان ہوں گے جو سب سے الگ نظر آئیں گے. ایسی فرشتوں کی فوج اللہ رب العزت تمہاری مدد کے لیے اتارے گا. مسومین کہتے ہیں خاص نشان، یعنی اگر کلاس میں بہت سارے بچوں میں کوئی چند بچے اچھا کام کرتے ہیں تو ٹیچر ان کو اسٹار بنا کر دے دیتا ہے، یا اسی طرح کے کوئی اور بیجز بنا کر ان بچوں کی شرٹس پر لگا دیتا ہے، اور وہ بچے ممتاز نظر آتے ہیں ساری کلاس میں. تو اسی طرح فرشتے بھی جو تھے وہ خاص مخصوص لباس میں مخصوص نشانوں کے ساتھ اللہ رب العزت زمین میں نازل کرے گا، اتارے گا، اور تمہاری مدد کریں گے وہ فرشتے، اور اللہ رب العزت تمہیں فتح مبین عطا کرے گا. سامعین، ان آیت مبارکہ میں صبر اور تقوی کا بار بار ذکر آ رہا ہے. تو جس قوم یا جس گروہ میں یہ دو خوبیاں موجود ہوتی ہیں، پھر کامیابی ان کا مقدر ہو جاتی ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں. آج مسلمان یا ہم سب مسلمان جو ہے وہ انہی دو خوبیوں کی کمی ہے ہمارے اندر، ان دو خوبیوں کی کمی کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے دشمن جو ہے وہ ہم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر دشمن تم شدید حملہ بھی کریں گے، اور اللہ رب العزت اس وقت میدان جنگ میں تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتوں کو بھیج دے گا جن پر مخصوص نشان لگے ہوئے ہوں گے. انہوں نے ایک مخصوص وردی پہنی ہوئی ہوگی، اور وہ اللہ کی طرف سے مددگار بن کر تمہارے ساتھ لڑیں گے اور تمہیں فتح مبین حاصل ہوگی. تو سامعین، کتابوں میں آتا ہے کہ جب بدر کا معرکہ اسٹارٹ تھا تو دشمن نے جو ہے وہ دوسری فوج بھی مکے سے منگوا لی تھی. جب مسلمانوں کو یہ پتہ چلا تو مسلمان خوف زدہ ہو گئے تھے کہ ابھی اور بھی فوج ان کی آ جائے گی. تو اس وقت اللہ رب العزت نے ان مسلمانوں کو ہمت دلوائی کہ اللہ تو 5000 فوج بھی بھیج دے گا ان کے مقابلے میں، تم ہمت نہیں ہارو، تمہارے اندر تقویٰ ہے، تم اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا. تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے اندر یہ خوبی آج بھی پیدا ہو جائے تو اللہ ان کی ہر میدان میں مدد کرتا ہے. اللہ کی مدد کو پانے کے لیے فضائے بدر اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی. تو سامعین، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے بس فوراً سے ہمیں کامیابی نصیب ہو جائے. ہم مشکلیں اٹھانا نہیں چاہتے. جب ہم مشکلوں میں پڑنا نہیں چاہتے، محنت کرنا نہیں چاہتے، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ تو ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. ایک لگانا تو سامعین ہمارا کام ہے، آگے صفر لگانا اللہ کا کام ہے. ہم جتنی محنت کریں گے وہ اتنی صفریں لگاتا چلا جائے گا. جتنی ہم محنت کریں گے اتنی اللہ رب العزت ہمیں کامیابیاں عطا کرتا چلا جائے گا. کہ کامیابی کا تاج مضبوط سروں پر سجتا ہے. کامیابی کا تاج جن سروں پر سجتا ہے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، اور زبان پر اللہ کا شکر ہوتا ہے. تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں گے، جتنا اللہ سے ڈریں گے، اتنی ہی اللہ رب العزت ہمیں ہر میدان میں کامیابیاں نصیب کرے گا. اور یہی بات اللہ رب العزت ان آیات مبارکہ میں سمجھا رہے ہیں کہ تقویٰ کے ذریعے اور شکر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو اور فضائے بدر اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.